الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ گزشتہ دنوں میں بدلتے حالات میں مستقل ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے بعد پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ انسان یا ایک بندہ جس کے ذمے جمعے کی خطابت کی ذمہ داری ہو کس موضوع پر کلام کرے۔ مستقل آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ ایام میں مغربی معاشروں میں سویڈن میں ڈنمارک میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات، تو دوسری طرف IMF کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ شرائط بھی تم نے قبول کرنی ہے، یہ بات مانو گے تو اگلی تمہیں پیمنٹ ہم دیں گے، یہ ہماری شرائط تسلیم کرو گے تو ہم تمہیں آئندہ پیسہ دیں گے، اور ہمارے غلام بنو گے تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے۔ اور ان شرائط میں مزید سختر حالات ہو رہے ہیں، اور جو ان بدبختوں کی نگاہ ہے اور جو ہمارے مقتدر طبقات کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بالآخر ہم سے اور آپ سے ہمارے سارے اثاثے چھیننے کے چکر میں، اور جن میں بالآخر ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور ہماری ایٹمی صلاحیت بھی شامل ہے کہ وہ تقاضا کریں گے یہ بھی ہمارے حوالہ کرو۔ اور غلام ابن غلام تو پھر غلام ہوا کرتا ہے، وہ آج اگر ان کے سامنے رکوع سے آگے سجدے میں چلا گیا تو کل ناک بھی رگڑ دے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں میں آپ نے سنا کہ پنجاب کی ایک یونیورسٹی کے اندر جو شرمناک واقعات پیش آئے، نہ اس یونیورسٹی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان حالات کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ زبان زد عام باتیں ہیں۔ البتہ اس کی جڑ بنیاد میں مسئلہ کیا ہے جس پر توجہ نہیں ہوتی۔ یہی میڈیا ان باتوں کو اچھالتا ہے، لیکن یہی میڈیا جو لبرل اور آزاد بنا بیٹھا ہے فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ میں آگے ہے، اور جب یہ نتائج سامنے آتے ہیں کسی کی عصمت دری کی اور کسی کی آبرو ریزی کی، تو یہی سر پر جو ہے وہ آسمان کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ واقعات بھی آپ کے میرے سامنے۔ اسی طریقے پر ہماری حکومت جو اس وقت کی ہے وہ بقول شخصے کے رخصتی ہونے والی ہے، نگراں سیٹ اپ آنے والا ہے، تو جاتے جاتے بھی مطلب کے کام کرتے چلے جاؤ، جتنے مفادات سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ اور عجیب بات ہے کہ اس آخری ایام میں بھی ایسے قانون پاس کیے جا رہے کہ اللہ کی پناہ۔ ابھی ہمارے اس پارلیمان نے انسداد نشہ آور اشیاء کے حوالے سے 2023 کے قانون پاس کر دیا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ پر یا منشیات کے کاروبار پر جو سزائے موت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ تفصیلات ابھی آ جائیں گی۔ اتنے کلو کی منشیات سے اوپر کا معاملہ ہوگا تو کوئی بات سوچی جائے گی، اس سے کم پر نہیں۔ جیسے پہلے انہوں نے کیا کہ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہوگی تو نیب کے ریڈار میں آ جائے گی، 50 کروڑ سے کم ہوگی تو نہیں آئے گی۔ تو نشے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا نشہ اگر کوئی پھیلائے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پھیلائے گا تو ہمیں پریشانی ہوگی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب مجھے یہی پریشانی تھی کہ آج خطاب جمعہ میں کس موضوع کو ٹچ کیا جائے، اور آگے سے 9 محرم بھی ہے اور قوم چھٹی بھی منا رہی ہے، جیسے چھٹی کا تصور ہے، پھر چھٹیوں کے ساتھ جو کچھ اور منایا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، پھر حلوے مانڈے کھانے پینے جو ہمارے معاشرے میں چلتے وہ ہمارے سامنے ہیں، سنت رسول میں روزہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طرف رہ گیا، کیوں جان کا نذرانہ سیدنا حسین نے پیش کیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو راہ خدا میں پیش کر دیا، وہ مقصد کیا تھا اور فلسفہ شہادت کیا ہے، اور کس معنی میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو شہداء قرار دیا ہے، کس معنی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو شہید قرار دیا ہے۔ یہ تصور فلسفہ شہادت
یہ فریضہ شہادت، یہ شہادت کی ذمہ داری، یہ تو آج امت کی نگاہوں سے دور ہو گیا۔ بہرحال ان ساری باتوں پر مختصر کلام مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی بات بہرحال اسی منشیات کے حوالے سے اور اسی کے تسلسل میں جو ایک یونیورسٹی میں معاملہ پیش آیا، وہاں بھی نشہ و اشیاء کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو شرمناک واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو ہماری پارلیمان نے ایک بل طے کر دیا، ایک قانون پاس کر دیا جناب، کہ سزائے موت جو پہلے منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے، منشیات کے کاروبار کی وجہ سے تھی، وہ سزائے موت ختم کر دو۔ یہ بھی مغربی معاشروں کا ہم پر پریشر ہے، یہ بھی دجالی تہذیب کے پروردہ لوگوں کا ہم پر پریشر ہے، کیا تم سزائے موت کی سزا دیتے ہو؟ یہ تو انسانی جان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کا معاملہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسے ظالم اور جابروں کو، یعنی اسلامی سزاؤں میں قتل کی سزا بھی ہے نا، قصاص کا قانون، وہ قاتل کے تعلق سے بھی ہے اور کچھ اور مقامات پر بھی ہے، اور بعض سزائیں ہیں جو شریعت نے فکس کر دیں، جن کو عام طور پر ہم حدود کہتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں وقت کے جج و قاضی پر چھوڑا کہ وہ جرم کی شدت اور اس کی نوعیت کے اعتبار سے سزا نافذ کرے۔ وہ چند کوڑے چند ہزار کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی جرم کی شدت اور نوعیت شدت کی ہو تو وہ قتل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال تعزیرات اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں شریعت نے گنجائش دی کہ وقت کا قاضی یا جج جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کوئی سزا نافذ کرے، اس میں قتل تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ظالم و جابر دنیا بھر کے، کچھ اپنوں میں سے بھی لبرل قسم کے لوگ، کچھ غیر مسلم و باہر والے، کہ صاحب یہ انسانی جان کو قتل کیا جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، ان ظالموں کو قاتلوں سے محبت ہے، ان جابروں کو قاتلوں سے محبت ہے، ان کو جابروں ظالموں سے محبت ہے، منشیات کا کاروبار کر کے لاکھوں جانوں سے کھیلنے والوں سے محبت ہے۔ عجیب بات ہے، ارے بھائی دو کو سزا دی جائے اگر، اور پوری قوم کو دکھا دیا جائے ایک ہفتے ٹیلی ویژن کے اوپر، تو بتائیے کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت کرے گا؟ کوئی جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ کی کوشش کرے گا؟ کوئی نشہ آور اشیاء کے کاروبار کی کوشش کرے گا اگر یہ عبرتناک سزا دی جائے؟ نہیں۔ ایسے لوگوں کو مقتولوں سے محبت نہیں، جس کا انتقال ہو گیا، جس کو قتل کر دیا گیا، جس کی بیوہ بیچاری رل گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، ایسے مقتولوں اور ایسے گھرانوں سے ان ظالم و جابروں کو کوئی فکر محبت نہیں ہے۔ ان کو محبت کس سے ہے؟ قاتل قتل ہو جائے گا۔ ان کو محبت کس سے ہے؟ جو ہے نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کرنے والوں اور اس کو پروموٹ کرنے والوں اور اس کا کاروبار کرنے والوں سے ان کی جان چلی جائے گی۔ یہ پریشر ہے۔ جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں، امت کے فقہاء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، وہ بھی ان کو کھلتی ہے۔ قاتل کی سزا شریعت کیا بیان کرتی ہے؟ قتل ہے، وہ ان کو کھلتی ہے۔ حالانکہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت چائنا میں دی جاتی ہیں، وہاں کسی کو اعتراض نہیں۔ کیوں؟ اکنامک جائنٹ ہے نا۔ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ سزائے موت چائنا میں دی جاتی ہیں، لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بارہ وہ اکنامک جائنٹ ہے۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے، یہ دنیا کے بدماش اور دنیا کے ظالم و جابر یہ پریشر ڈالتے ہیں مسلمان ممالک پر، بشمول پاکستان کے، کہ سزا ختم کرو۔ ہمارے ملک میں بھی سزائے موت ایک عرصے تک روک دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس وقت کسی آرمی کے کسی فرد کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جس کا بھی قتل ہوا، غلط ہوا، اور اس کو سزا دی اس وقت کے آرمی چیف نے کہ نہیں، اس کو ریزیوم کیا جائے اور سزائے موت نافذ کی جائے۔ تو بھائی اگر ہمارے کسی فوج کے کسی اہلکار کو کوئی قتل کرے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اس کے قاتل کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ اور اگر عوام الناس میں سے کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے قاتل کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ یہ ڈسکرمنیشن کس بنیاد پر کہ فلاں ادارے کا ہے تو وہ اعلیٰ ہے اور بقیہ عوام وہ جانور ہیں کیا؟ یہ ڈسکرمنیشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو جو سزائیں شریعت نے بتائیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے، وہ حدود ہیں۔ اور جو تعزیرات کا معاملہ وقت کا جج اور قاضی دیکھے گا جرم کی شدت کے اعتبار سے، اور وہ جو سزا تجویز کرنا چاہے کرے، تاکہ جرائم کی روک تھام ہو۔ ہماری اس پارلیمان نے 2023 میں آج بیٹھ کر سزائے موت کا خاتمہ کر دیا۔ 90 لاکھ سے زیادہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، 90 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشہ آور اشیاء کے اندر مبتلا ہیں۔ آئس کا نشہ تو پرانا ہو گیا، اس کے بعد نہ جانے کتنے آ چکے ہیں۔ ان بچوں کے سامنے بڑے خوبصورت معاملات رکھ کر کے تم یہ فلاں
سیرپ استعمال کر لو گے، فلاں شے جو کہ نشہ ہے استعمال کر لو گے تو 3 دن تک تم بیدار رہو گے اور تم اچھی طرح ایگزام جو ہے وہ اٹیمپٹ کرو گے، تمہارے مارکس اچھے آئیں گے۔ اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اب آگے اس کا تذکرہ ہو جائے گا۔ کہیں اس بنیادوں پر نشے کا معاملہ اور کہیں زندگی کو تھوڑا ہلکا اور آسان کرنے کے لیے نشے کا معاملہ، لاکھوں کی جانیں برباد ہو رہی ہیں۔ شہر کے ہمارے وہ علاقے جو کنٹرولڈ علاقے کہلاتے ہیں، سیکیورڈ علاقے کہلاتے ہیں، وہاں بھی نشے کے دھندے عام چل رہے ہیں، اور اوپر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ اسمگلروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسمگلنگ کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، نشہ آور اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ 24 کروڑوں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں، اور ان ظالموں کو میں کیا عرض کروں، ان کو ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اسمگلروں کے ساتھ، نشہ آور اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے۔ جی اتنے کلو سے اوپر کا نشہ ہوگا تو اس پر ہم پکڑ کریں گے، اس سے کم پر نہیں۔ قربان جائیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی 2 احادیث ذہن میں رکھیں۔ آپ نے ایک حدیث سے فرمایا ہر نشہ آور شے حرام ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ پھر تفصیل ہے اس کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں، زیادہ اگر نشہ کریں اور نشہ ہو جائے تو حرام ہے، اس سے کم پر حرام نہیں، یہ عقل کہتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، بات ختم۔ کچھ ہیں دانشور، کچھ انتقال کر گئے، کچھ حیات ہیں، کہتے نہیں جب نشہ چڑھے اس وقت حرام ہوتا ہے، وہ شے حرام ہوتی، مثلا شراب، اس سے کم پر نہیں۔ تم ناہنجار، تمہیں 4 پی کر بھی اگر نشہ نہ آئے تو تمہاری ناہنجاری ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس شے کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ اللہ ہمارے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی رخصتی بھی ہونے والی بقول شخص کے اب جانے والے ہیں، ان کو ہدایت عطا کرے۔ جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ مومن کی تقریر ہے قرآن حکیم میں، اور سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ وہ آل فرعون میں سے ایک بندہ ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنا چاہا، ان کی جان کے درپے ہوئے، تو یہ بندہ مومن کھڑے ہو کر فرعون کے سامنے پورے بھرے دربار میں تقریر کرتا ہے، اور اس نے یہ بات بھی کہی آج تمہارا اختیار ہے، جو چاہو سو کر لو۔ کل اللہ کے سامنے تمہارا اختیار چلے گا کیا؟ آج تمہیں مہلت ملی ہوئی، جو چاہو سو کر لو، اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ اور اگر کل تمہاری پکڑ کی بات آگے ہوئی، پکڑ فرعون بھی غرق ہوا، آل فرعون بھی غرق ہوئے، تو کیا کرو گے تم لوگ؟ بہرحال بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ کا مطلب فرعون اور آل فرعون تو کافر تھے، یہ ہمارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے جو حکمراں بنے بیٹھے، مگر ان کو بھی بات پہنچنی چاہیے۔ آج تمہارے پاس اختیار استعمال کر کے تم نے سزائے موت کا خاتمہ کیا ہے نشہ آور اشیاء کو پھیلانے والوں کے لیے، اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے تم نے کتنا اختیار استعمال کیا اپنا؟ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے تم نے کتنا اختیار کیا اپنا استعمال؟ نہیں پوچھے گا اللہ تم سے۔ 3 فتوے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ آج تم اختیار استعمال، تمام مقتدر طبقات کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس اس مملکت کے اندر اقتدار اور اختیار موجود ہے اور طاقت موجود ہے، آج تم نے طاقت استعمال کر کے ایسی سزاؤں کا خاتمہ کر دیا، اور شریعت کی سزاؤں کو تم نافذ نہ کرو، سود کے خاتمے کی تم کوشش نہ کرو، بے حیائی کے طوفان کو روکنے کی تم کوشش نہ کرو۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اپنی جگہ پورا موضوع ہے، لیکن مجھے اگلی بات بھی آپ کے سامنے اور دیگر باتیں بھی رکھنی۔ پنجاب کی یونیورسٹی کے حوالے سے ساری تفصیلات میڈیا میں آ چکی، مجھے نہ یونیورسٹی کا نام لینے نہ ان حالات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ آج کا مسئلہ تھوڑی، مستقل آپ کے میرے ملک کے تعلیمی اداروں میں مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بھی کراچی کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، وزٹنگ فیکلٹی کے اندر ہمارے دوست احباب پڑھاتے ہیں، پرماننٹ فیکلٹی ممبرز ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ کراچی کے اندر ہیں جن کے اونرز ہمارے جاننے والے ہیں۔ جو واقعات اب بتائے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ، اور میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا یہ کرتا ہے کہ اگر تو مدارس میں کوئی گڑبڑ کسی جگہ ہو، اور ہو سکتی، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ایک واقعہ کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن چلے سچا بھی ہے، سارا میڈیا آپ کو 24 گھنٹے دکھائے گا مدرسے میں ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ جس یونیورسٹی کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے وہاں تو درجنوں واقعات ہو گئے اس سے، اور اس ملک کے نجی اداروں میں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر ریپ کے کیسز،
استغفر اللہ، قتل کر دینے تک کے معاملات، عشق و محبت کی داستانیں، گھروں سے فرار ہونے کا معاملہ، بھاگ جانے کا معاملہ، پھر ماں باپ کی خودکشیوں کے واقعات، کیا یہ بڑھتے نہیں جا رہے؟ اور فحش ویڈیوز کا بنایا جانا، اور آگے ساری دنیا مونیٹائزیشن پر آ گئی۔ مونیٹائزیشن کا مطلب ہے کہ جس طرح کی چاہو فحش تصویریں اور یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرو اور کمائی کرو۔ وہ کمائی کا راستہ کھلا ہوا ہے، دجال کا فتنہ، شیطان کا حملہ، شیطان کا راستہ، اور آگے بڑھ بڑھ کے فحش ویڈیوز بڑھائی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے ملٹیپل اس کے اسپیکٹس ہیں۔ ایک وہ کمائی کا دھندا راستہ کھولا، بڑھائے چلے جاؤ ان چیزوں کو۔ اور کیا ہو رہا ہے تعلیمی اداروں کے اندر؟ ہم سب فیملیز والے، ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ہم سب کو معلوم، کریز ہے نا، ایک اچھی پریسٹیجیس پوزیشن چاہیے، اچھا کیریئر چاہیے، اور بہترین ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونی چاہیے۔ ایک حد تک بات ٹھیک ہے، گھر چلنا چاہیے، گھر کے اخراجات پورے ہونے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر 5 سال کا بچہ بھی نفسیاتی مریض بن رہا ہے۔ تیرا A+ کیوں نہیں آ رہا، A* کیوں نہیں آ رہا، 90 مارکس کیوں نہیں آئے، 80 کیوں آ گئے؟ وہ بچہ 5 سال کا ٹینشن میں۔ اس پاک کراچی کی بعض یونیورسٹیز کے اندر ایک کلاس روم کے اندر 22 اسٹوڈنٹ، ایک بچہ بتا رہا ہے جو اس کلاس کا پارٹ ہے، اسی کلاس کے اندر 20 بچے اور بچیاں اس یونیورسٹی کی کلاس کے اندر نفسیاتی مریض ہو گئے۔ ایک جینون تھا جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 19 میں سے 12 کا مسئلہ، نمبر اچھے نہیں آ رہے، گھر والے ڈانٹیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ اور 7 کا مسئلہ لیلا اور مجنوں کی داستانوں کا مسئلہ، ہر کونے خدرے کے اندر لیلا مجنوں کی داستانیں چل رہی ہیں، عشق و محبت کی داستانیں چل رہی ہیں، اور پھر نشے بھی ہو رہے ہیں، اور نشے سے ذرا سکون کے چکر میں اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور سنیے، یہی میڈیا ہے، میں نے عرض کیا نا، اگر تو یہ جو یونیورسٹی کا معاملہ آیا، اس کا 2% بھی کسی مدرسے کا ہوتا، دینی تعلیم کی کوئی درسگاہ ہوتی، دینی تعلیم کی، یہ سارا میڈیا آسمان پر پہنچا ہوا ہوتا۔ تو کیوں یہ جو یونیورسٹی میں ہوا یہ گند نہیں ہے؟ یہاں عزت پامال نہیں ہوئی، عصمتیں نہیں لوٹی گئی، یہاں شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکلا؟ یہ منافقت ہے نا، یہ منافقت ہے۔ جیسے ایک اسکول کے بچے شہید کیے گئے تھے اس ملک کے اندر، سارا میڈیا آسمان پر پہنچا ہوا تھا، لیکن ایک مدرسے کے 82 بچے شہید ہوئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ منافقت ہے، ڈویلٹی تم نے انسانوں میں تقسیم کر دی۔ یہ مرے گا تو اس کا ہم پورا آسمان سر پر اٹھا لیں گے، اور یہ مرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیوں وہ جانور ہے کیا؟ تو اس یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، اس کا 1% اگر کسی مدرسے یا دینی تعلیم کی درسگاہ میں ہوتا، آسمانوں پر یہ سارے پہنچے ہوتے، تو ادھر بھی پہنچو نا آسمان پر۔ اور سنیں، یہی میڈیا ہے جو عورت کو کس طرح پریزنٹ کرتا ہے، کس طرح فحاشی اور ریانی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ذرا کوئی بات کر لے، HEC کی طرف، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے تھوڑا سا بات آئی کہ ذرا کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے، سارا میڈیا اس سے سر پر اٹھا لیا آسمان کو۔ اور کچھ حکمراں طبقات نے کچھ کوشش کی کہ اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو، وہ واپس لے لیا گیا۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے ذرا کو اچھی باتیں کہیں حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، ہمارے لبرل میڈیا نے اور میڈیا کے ہمارے لبرل حضرات نے ذرا نہیں چھوڑا سابقہ وزیر اعظم کو۔ ان سے اختلاف اپنی جگہ، صرف اشارتاً بات کہہ رہا ہوں۔ اور ذرا ہم مسجد سے اور ممبر سے بات کریں، یہ مولوی دقیانوس ہے، بیکورڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ہماری آزادی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی جہاں عزت پامال ہو جائیں، جہاں عزتیں لٹ جائیں، جہاں اتنے ریپ کے کیسز ہو جائیں، یہ آزادی چاہیے ہمیں؟ تو جانور بنے گی پھر تو ہم، جانور آزاد ہوا کرتے ہیں۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا کے زمین پر بھیجا اپنی بندگی کے لیے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہی میڈیا پہلے ساری فحاشی اور ریانی پریزنٹ کرتا ہے، اور اس کے جب نتائج آتے ہیں تو دوسرے اینڈ پر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ تم نے غلط کیا بھائی، تم نے فحاشی اور ریانی کو پھیلایا۔ اور مجموعی اعتبار سے ماں باپ بھی سوچیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آیت تلاوت کی تھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائی پڑھائی لکھائی کوئی ایشو نہیں ہے، مگر وہ پڑھائیں جس کی ضرورت ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی فرق ہوگا بھائی، شریعت نے سیگریگیشن کی تعلیم دی ہے، مرد کا اپنا دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بات دقیانوسیت کی لگتی ہے، لوگوں کو لگتی رہے، اللہ کا کلام تو، اللہ کے رسول کی تعلیم تو یہ بتاتی۔
آج محرم کی 9 تاریخ ہے، سیدنا حسین کا بھی ذکر ہوگا، فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی آئے گا، سیدنا علی کا ذکر بھی آئے گا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا سیدنا علی سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ اے علی بیٹا تمہارے ذمہ باہر کے سارے کام ہیں، فاطمہ تم نے بیٹا گھر کو سنبھالا، تم گھر کی ملکہ ہو۔ اللہ اکبر، دعوے حسینیت کے، دعوے ہمارے نعرے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ تعلیمات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے میں یاد نہیں۔ تو ہم نے پردے کے احکامات کو تار تار کیا، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے دین نے منع کی، ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی، فحاشی اور ریانی کو ہم نے عام کیا، بیٹیوں کے بچیوں کے ڈریس کوڈ کیا۔ اس وقت اس معاشرے کے اندر نگاہ زمین کے اندر گڑ جاتی ہے ہماری، نتیجے نکلنے، بٹ نیچرلی ہونا ہے۔ تو میڈیا کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور حکمرانوں کو بھی چاہیے بھائی تعلیمی اداروں میں اگر تعلیم دینی ہے، دو لڑکیوں کے لیے انتظام کرو، کیا مسئلہ ہے؟ لڑکوں کے لیے انتظام کرو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بڑا ایشو نہیں، سارا کچھ پاسبل ہے۔ اور پھر پردے کے احکامات کی پاسداری، یہ فحاشی اور ریانی کو روکا جانا۔ میں نے ایک اور تلاوت کی آیت ابتدا میں جو جمعے کے خطبے کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، ایتاء ذی القربى رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، تفسیر کا موقع نہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ فحشاء سے منع کرتا ہے، بے حیائی کی باتوں سے منع کرتا ہے، منکر اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اور شیطان کہاں لگاتا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کی۔ بے حیائی کی دعوت شیطان کی دعوت ہے، حیا کی دعوت رحمان کی دعوت ہے، تو ہم کس کے ہیں؟ شیطان کے بن رہے ہیں یا رحمان کے بن رہے ہیں؟ حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، میڈیا والوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور والدین بھی دیکھیں کہاں بھیج رہے ہیں اپنی اولاد کو، کس ماحول میں بھیج رہے ہیں، اور جا کے ان سے اگر ہم فیس دے کر تعلیم کی کوالٹی کے بارے میں چیک کرتے ہیں تو یہ بھی تو چیک کریں کہ وہاں اخلاق کون سے سکھائے جا رہے ہیں، وہاں کردار کیا دیا جا رہا ہے، اور وہاں کس طرح کی باتیں ان کو پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز، نام لینے کی ضرورت نہیں، اسلام آباد، لاہور، کیسے کیسے شرمناک واقعات ہو چکے اور سارے میڈیا میں موجود ہیں۔ وہ پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجا ہے یا فیشن شو کے لیے بھیجا ہے؟ لڑکیوں کو نمایاں ہونے کے لیے بھیجا ہے؟ گانے ناچ گانوں کے لیے بھیجا ہے؟ کس کام کے لیے بھیج رہے ہیں؟ پھر یہ ایک آج یونیورسٹی ہے، 20 کے واقعات پہلے آ چکے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم نے اسلامی معاشرت کو چھوڑا، ہم نے فاطمہ الزہرا کی چادر کو چھوڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرمایا تھا فاطمہ الزہرا نے؟ یہ بیان نہیں ہوتی باتیں۔ میرا جنازہ بھی اٹھانا رات کی تاریکی میں، فاطمہ الزہرا کے الفاظ ہیں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ مرد کا انتقال اس کے کفن کے 3 کپڑے یا حصے ہوتے ہیں، عورت کا انتقال اس کے کفن کے 5 حصے ہوتے ہیں، اتنا پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور ہم جب تدفین کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا غیر محرم نامحرم دور ہو جائیں، کہتے ہیں نا۔ اور جس عورت کا انتقال ہو گیا وہ تھوڑی فتنہ بنے گی کسی کے لیے، چاہے وہ 70 برس کیا، ہماری تو ایک رشتے کی نانی کا انتقال ہوا 90 برس کی تھی، ہم چھوٹے تھے، کہا جا رہا ہے جی دور کر دو دور کر دو، اس وقت سمجھ نہیں آئی، آج ہنسی آتی۔ 90 برس کی بوڑھی عورت کسی کے لیے فتنہ بنے گی؟ وہ بھی جو انتقال کر جائے، بتائیے فتنہ بن سکتی ہے کسی کے لیے؟ اور اس کی قبر میں اس کی تدفین ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے نامحرم دور ہو جائیں۔ تو یہ 18 20 25 سال کی لڑکیاں، ان کے لیے امکانات نہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے کے یا مبتلا کر دیے جانے کے، ان کا تو معاملہ کھلا چلتا ہو، اور ادھر 90 برس کی بوڑھی کو جب ہم تدفین پہ لے کے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نامحرم دور ہو جائیں۔ کیا مذاق لگا رکھا ہم نے؟ کیسی منافقت ہے یہ؟ عجیب بات نہیں؟ تو عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، خدا کی قسم جب حیا فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے رضی اللہ عنہ، تب حسن پیدا ہوتے ہیں، تب حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور آج ان ایام میں بے حیائی کی باتیں چل رہی ہیں، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط چل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی بات، حرمت قرآن کا معاملہ اور قرآن حکیم کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، مستقل سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر واقع، پے در پہ مستقل واقعات، وہ تو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہے مسلمانوں میں باقی ہے نہیں، تو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے بھائی کہ چلو اب اتنے کثرت سے ہو جائیں تو بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ کیوں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ وہ بدبختی میں کمی نہیں کر رہے، نہ ہنجاری میں کمی نہیں کر رہے، اس کافرانہ حرکت میں کمی نہیں کر رہے، تو ایمان والے قرآن کے تعلق سے کیا ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں گے؟ تو خواہ احتجاج کا معاملہ پرامن ہم اس کے قائل ہیں،
خواہ اگر کہیں بچوں کو بٹھا کر قرآن حکیم کی تلاوت کروائی گئی ہم اس کے قائل ہیں، خواہ اگر قرآن کریم کے نسخے تقسیم اس ملک میں کیے گئے بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک مسلمان نے بڑا اچھا میسج دیا، اس نے بھی اجازت دی کہ مجھے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو کچھ کرنے کی اجازت دو، اجازت مل گئی۔ اس سے کہا یہاں یہ کرنا مقصود نہیں تھا، ہم تورات کا بھی ادب کریں گے اور انجیل کا بھی، بس فرق رہے ہم اس اصل تورات کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ہم اس اصل انجیل کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر ہم مسلمان یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرے تو ہم جا کے بائبل کی یا تورات کی کرنا شروع کر دیں، قطعاً نہیں۔ اللہ کی کتاب تو بتاتی ہے ان کے بتوں کو بھی برا بھلا مت کہنا، یعنی گالیاں مت دینا۔ سورہ انعام آیت نمبر 108، یہ قرآن خدا کی قسم یہ ادب اور احترام سکھاتا ہے، ان کے بتوں کو گالیاں مت دینا۔ برا اس معنی میں کہو کہ بت پرستی غلط ہے، ورنہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے، یہ پڑھ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے، یہ تمہارے جائز نہیں۔ ٹھیک، تو اس مسلمان نے بڑا پیارا میسج دیا۔ I just want to say، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، ہم نہ تورات کے ساتھ یہ کریں گے نہ انجیل کے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ انداز تھا، لیکن اس سے آگے بھی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے آگے بھی ضرورت ہے۔ میں ہمارے مسلمان حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے ملک کے حکمرانوں سے اور مقتدر ہماری قوتوں سے اور تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے بالخصوص، اور کچھ تو جواب دو ان کو، کم سے کم اپنے ملکوں سے سفیروں کو تو نکالو، جب تک اس کو نہیں روکے کہ نکالو سفیروں کو یہاں سے۔ اتنی بھی اگر غیرت نہیں ہے تو کل کیا قرآن کی شفاعت ملنے کے امکانات ہوں گے؟ اتنی غیرت اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے تو کل کیا ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں گے؟ کچھ تو کرو، بم مارنے کی بات نہیں کر رہے، مار دھاڑ کی بات فی الوقت نہیں کر رہے، اتنا تو کرو کہ سفارتی تعلقات ختم کرو۔ کبھی ہوا تھا جب ڈینمارک میں کیریکیچرز بنے تھے، خاکے بنے تھے توہین آمیز، نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوئیں تو سعودی عرب نے اس کی ساری ڈیری پروڈکٹ کو ختم بین کر دیا تھا۔ اس وقت کے ڈینمارک کے ایک وزیر کو معافی مانگنا پڑی تھی۔ ظاہری بات ہے تو مال کے بھوکے ہیں، تو کم سے کم ان کی مصنوعات کو تو بائیکاٹ کیا جائے، چاہے ہمیں کچھ ہے وہ بھوک برداشت کرنا پڑے۔ اول تو کیا بھوک برداشت کر رہے ہیں، ہم تو محرم میں بھی کھا رہے پی رہے۔ جس دن محمد مصطفیٰ نے روزہ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن پتہ نہیں وہ آئٹمز ہوتے ہیں جو شادی بیاہ کے آئٹمز ہوتے ہیں، اندازہ کر لیجئے گا آپ ذرا اس چیز کا، کیا ہمارے اندر بھوک اور پیاس کا مسئلہ ہے۔ لیکن تیار رہنا چاہیے، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں سے بات کریں گے تو مشقتیں آئیں گی، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حکمراں بات تو کریں، خالی بلاول زرداری نے فون کر دیا کافی نہیں ہے، یو این اے کو ایک نمائندے کو، دس از ناٹ انف، نکالو ان کے سفیر کو یہاں سے اور پہنچاؤ مسلمان حکمرانوں تک اس بات کو۔ OIC کو ریزولوشن پاس ہو جائے گی، سویڈن کے ایک نمائندے کو نکالنے کی بات کر دی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے یہ OIC کیا ہے؟ OHOIC، that's it۔ اچھا ایسا ہو گیا، ریزولوشن پاس کر دو، this is not enough۔ اور میں دل کی بات عرض کرتا ہوں، شاید میں یہاں پہلے بھی کر چکا ہوں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں گستاخوں کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خیبر کا ایک بڑا تاجر تھا یہودی ابو رافع، اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور صحابہ کی جماعت نے اس کی گردن اڑائی ہے جا کر۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا، گستاخیاں کرتا تھا، اذیتیں پہنچاتا تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کون جان چھڑائے گا اس کی مجھ سے؟ اور صحابہ کی جماعت نے جا کر کعب بن اشرف کو قتل کیا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ ایمان کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو میں تو دل سے کہتا ہوں 58 مسلم ممالک ہیں، ان کی سیکریٹ سروسز بھی موجود ہیں، تربیت یافتہ اہلکار موجود ہیں، اور دنیا میں کس کو نہیں پتا کہ سیکریٹ سروسز کیسے کیسے سیکریٹ کام کرتی ہیں۔ جا کر اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور جا کے 2-4 گستاخوں کو ٹھکانے لگا دے تو یہ عین سنت رسول کی تعلیم کے تسلسل میں ہوگا۔ یاد رہے بھائی، دنیا یہ باتیں عقل سے سوچتی ہے، ہم ایمان سے سوچیں گے، خدا کی قسم۔ اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارا احتجاج جہاں ہم آواز بلند کر سکتے کریں، اور حکمراں اس سطح پر کام کرے جہاں ان کو اللہ نے اختیار عطا کیا۔ اور مرنا ہے بھائی، ہم نے بھی جواب دینا ہے، اور مرنا ہے تم حکمرانوں نے بھی، تم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی قدر و قیمت تمہاری نگاہوں میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کچھ تو جواب دو اس کا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہاں، آج کیوں یہ بے بسی ہے کہ میں خطاب کر رہا ہوں، میں کسی گستاخ کی گردن اڑانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ ہم نے بھی تو قرآن پاک کو ترک کیا ہوا ہے، ہم بھی تو قرآن پاک کو نہیں کھولتے۔
ہم بھی تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم میں شخص کو نہیں معلوم قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، ہم نے بھی قرآن کریم کو جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، ہم بھی تو غلطی کر رہے ہیں نا۔ ہم تھامیں گے قرآن کو تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم نافذ کریں گے قرآن کے نظام کو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا نا۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر تقریر جمعے میں نہیں ہوگی، پھر ممبر پر خطاب نہیں ہوتا، پھر احتجاج نہیں ہوتا، پھر جلسے نہیں ہوتے، پھر جلوس ہی نکالے جاتے، پھر اقدام کیا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم تقریر کر رہے ہیں، جب توجہ دلا رہے ہیں، لیکن جب قرآن نافذ ہوتا ہے، قرآن کے احکامات نافذ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر امت جلسے جلوس نہیں کرے گی، گستاخوں کی گردن اڑائے گی جا کر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور ایک اور نسبتاً ایک اور پہلو بھی سامنے رہے، یہ مغربی معاشروں کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیوں کو یہ ملعون قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، ہولوکاسٹ پر بات کریں، ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا یہود کے ساتھ، یہ بحث الگ کہ کتنا ٹھیک کیا تھا اس نے، اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہے۔ مطلق یہ بات کرنا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، یہ ہولوکاسٹ کا ذکر کرنا ان معاشروں کے اندر منع ہے۔ کیوں بھائی؟ فریڈم آف اسپیچ ہے، اجازت دو اس کی۔ کچھ ممالک میں ملکہ یا بادشاہ کے خلاف بات کرنا قانوناً منع ہے، برطانیہ میں بھی۔ ہائیڈ پارک میں جا کے جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر لو، وہ کہتے فریڈم آف اسپیچ ہے۔ معاذ اللہ گستاخانہ موویز بنا لو، وہ کہتے فریڈم ہے۔ بھائی تو پھر اجازت دو نا ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے، یہ ہولوکاسٹ پر بات کرنے کی اجازت ہے تمہاری ملکہ اور بادشاہ کے خلاف نہیں، وہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، ذرا بات دور کی ہے، دل چاہتا ہے میرا، بس امت، اور یہاں اس مجمع میں اور جہاں تک یہ بات جائے گی، دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ موجود ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہمارا فیس بک کا پیج بند ہو جائے گا، مجھے پتا ہے کہ فلاں کا یوٹیوب کا پیج بند ہو جائے گا، البتہ جس راستے سے بند ہوگا اس راستے سے کچھ اور راستے بھی کھل جائیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ امت ہولوکاسٹ پر بات کرنا شروع کر دے، بس ہٹلر اور یہودی یہ اس پر بحث نہ کرے، ہولوکاسٹ کا ذکر کرنا شروع کر دے، اور ادھر سے پھر چیخو پکار آئے گی نا، تو پھر کہو کہ یہ کیا منافقت ہے تمہاری۔ ہولوکاسٹ سے بات کریں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو تم 2 ارب مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرو، انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کیا؟ تم کلام الہی کی توہین کرو، انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کیا؟ یہ دل میرا چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ترتیب اگر امت میں بنے تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اس سے فرق پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے فلسفہ شہادت۔ ایک ہے راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا جانا، اس کے لیے اکثر قرآن پاک میں قتل کا لفظ آتا ہے۔ مشہور آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اکثر قرآن کریم میں راہ خدا میں جان پیش کرنے والوں کے لیے قتل کا لفظ آتا ہے، اور مقامات بھی ہیں۔ البتہ احادیث مبارکہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ، شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک، شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا موقع، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم، یہ سب راہ خدا میں جو جانیں پیش ہوئیں ان کے لیے شہید کا لفظ بالکل درست ہے۔ البتہ قرآن کریم میں امت کے لیے شہداء کا لفظ استعمال ہوا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مستقل شہادت کا فریضہ ہے جو امت نے ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ وسط کے کئی تراجم میں تفصیل کا موقع نہیں، ایک ترجمہ درمیان، تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں۔ یہ لفظ الفاظ قرآن کریم میں، شہید کی جمع شہداء، تم
انسانوں پر شہداء گواہ ہو جاؤ، یہ ترجمہ، اور رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں۔ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کبھی ترجمہ کیا ہم نے؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو شہادت کا مفہوم گواہی دینا، یہ امت کیوں کھڑی کی گئی؟ اس امت کو ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ شہادت امت مسلمہ نے ادا کرنا ہے، شہادت کا فریضہ۔ چنانچہ رسول اللہ نے ہم پر گواہی دے دی، اب ہم نے انسانیت پر، بلکہ ایک ترجمہ ہوگا انسانیت کے خلاف گواہی دینی۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر حجۃ الوداع کا موقع آپ نے فرمایا کہ اللہ حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا۔ پھر اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا موقع، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج تم میں سے شاہد یہاں موجود ہیں اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ اور یہ ذمہ داری رسول اللہ علیہ السلام کے کاندھوں سے امت کے کاندھوں پر آ گئی۔ اللہ نے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا تھا، اللہ نے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو چنا تھا، اب اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ حج کی آخری آیت میں ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا، اور آگے اسی شہادت کے فریضے کا تذکرہ وہاں پر آیا۔ تو وہ ذمہ داری جو رسول اللہ کے کاندھوں پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدم علیہ السلام سے حضور تک جاری رہی 1.25 لاکھ انبیاء، وہ اس وقت 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کے کاندھوں پر آ گئی، اور وہ شہادت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہادت کی ذمہ داری 3 اعتبار سے ادا کی۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائیں، قرآن بھی پہنچایا، اور قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آئی، آپ نے گواہی دی، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کردار اور عمل سے گواہی دی۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، رسول اللہ علیہ السلام نماز کا طریقہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے حج کے طریقے سکھا دیے، خوشی غمی کے لیے رہنمائی دے دی۔ تو اپنے ذاتی کردار سے بھی عمل کر کے نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے 23 برس، جو کہ ایک مشن آپ کے ذمہ تھا، وہ مشن کیا تھا؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اللہ کے پیغمبر کا مشن صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھا کر سنا دیں، اللہ کے پیغمبر کا مشن فقط یہ نہیں تھا کہ دین کی تعلیم سکھا کر چلے جائیں، اللہ کے رسول کا مشن فقط یہ نہیں تھا کہ چند عبادات کے طریقے سکھا کر اور معمولات بتا کر چلے جائیں، نہ، اللہ کی اس کلام کے احکامات کا بالفعل نفاذ ہو، اور اللہ کے دین کے قیام کا معاملہ ہو، اللہ کی زمین پر بندوں کا قانون نافذ ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو۔ یہ مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا۔ تو حضور نے قول سے بھی گواہی دی 1، کردار سے بھی گواہی دی 2، اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر، جہاں دعوت توحید ہے قرآن کریم کے ذریعے، اور دعوت توحید قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ہے، اور ان منظم ہونے والے افراد کو جماعت بنیان مرصوص بنانا ہے، اور ان کو صبر کے مراحل سے گزارنا ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس گواہی دی جا رہی، مگر مکہ مکرمہ کے 13 برس کو جنگ نہیں ہوئی۔ کفوا ایدیکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں الفاظ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ البتہ مکہ مکرمہ کے 13 برس کے دوران بھی جانیں پیش ہوئیں۔ پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑے بہیمانہ طریقے سے ابو جہل بدبخت نے ان کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، پہلی جان گئی ہے شریعت محمدی کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر حضرت یاسر شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی صحابہ کرام پر زندگی اجیرن کی گئی، حضرت بلال، حضرت خباب، بہت سے غلاموں کنیزوں پر زندگی اجیرن کی گئی۔ خود اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ ان کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا 3 برس تک۔ طائف میں جو کچھ حضور پر بیتا میں اور آپ جانتے ہیں۔ مکے کے 13 برس صبر کا معاملہ، پھر ہجرت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی گواہی،
پیش کرنے کی جد و جہد کے دوران میں روتی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو جو ہے وہ الوداع کہا. اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. سفر ہجرت کے دوران میں قتال کی اجازت بھی آئی. سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں مدینہ شریف تشریف لے آئے, قتال کے احکامات آ گئے. البقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی قتال کی فرضیت بھی آ گئی. البقرہ میں کتب علیکم القتال, تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے. بہرحال پھر بدر کا میدان بھی سجا, 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. احد کا میدان آیا, حضور کے جسم اطہر سے خون بہا. اس کائنات کا عظیم ترین خون طائف میں بھی بہا, احد کے میدان میں بھی, اور اللہ نے دکھایا کہ سب سے قیمتی جان کا خون بھی راہ خدا میں بہہ رہا ہے. تو باقی کسی امتی کی جان قیمتی اتنی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہاں تم قیمتی ہو جاؤ گے جب تمہاری جان, مال, وقت, اوقات, صلاحیت اللہ کے دین کی گواہی کے دوران لگایا جائے اور تم اللہ کے یہاں قبول ہو جاؤ. 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا احد کے میدان میں. حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء, جن کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی, مسلح کیا گیا, کلیجہ نکال کر چبایا گیا, اور اللہ کے رسول روئے ہیں. وہاں مصعب بن عمیر کا لاشہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جن کی 1 سال کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں یثرب سے 75 افراد مکہ مکرمہ آ کر حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں. یہ 70 صحابہ ادھر شہید ہوئے. اور بھی واقعات تفصیل کا موقع نہیں. 259 جانیں گئی ہیں حضور کے دور میں. ذرا کیلنڈر اٹھا لیں اور کوئی دن بتا دیں میں جانوں کے نظر آنے نہ ہوں. 259 جانیں رسول اللہ کی مبارک دور میں گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب فریضہ شہادت کو ادا کرنے کے لیے. تب اللہ کا دین غالب ہوا, اور قرآن پاک کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. خلفائے راشدین کا دور ہے, دین غالب ہو گیا. اب اس دین کا تحفظ, اس کا دفاع اور اس انقلاب کی توسیع یہ خلفائے راشدین کے دور میں جاری رہا. کئی فتنے اٹھے, ان کی سرکوبی کی گئی, کئی سازشیں ہوئیں, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دین حق کے غالب ہونے کے بعد سازشیں, 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سینکڑوں اور صحابہ شہید ہوئے. یہ 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے, دین غالب ہوا, اس کی ایکسپینشن اور توسیع ہوئی. سیدنا حسین کا معاملہ کدھر ہے؟ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے, وہ حسین رضی اللہ عنہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ جو نظام خلافت رسول اللہ دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین کے دور میں قائم رہا, اس نظام اور اس مزاج سے اب ڈیویشن ہو رہی, اس سے پسپائی ہو رہی, اور ملوکیت کی طرح معاملہ جا رہا ہے. تفصیل کا موقع نہیں. وہ مزاج جو حضور دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین دے گئے, اب اس میں ایک دراڑ پڑنا شروع ہوئی اور ملوکیت کی طرح قدم بڑھنا شروع ہوئے. ادھر کھڑے ہو کر بند باندھنے کی کوشش کی سیدنا حسین نے, اور عزیمت کا راستہ اختیار کیا, اور اپنے گھر والوں کی جانیں راہ خدا میں پیش کر دیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ادھر دراڑ پڑنا شروع ہوئی ہے, توجہ کیجئے. تو حسین نے جان قربان کر دی رضی اللہ عنہ. آج کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. کدھر ہے اللہ کا دین آج؟ آج تو پوری زمین پر آ گیا ہے دین کی عمارت کا معاملہ. جس مملکت کو 75 سال سے لے کر بیٹھے, آج دھڑلے سے اللہ کے قوانین کے خلاف قانون سازیاں, اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے. دعویٰ حسینیت کا پولیٹیکل نعرے, وہ سامنے والا یزید ہم حسین ہے, اور سارا دین اس کی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی, دین نافذ نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور خون پیش کر رہے ہیں, صحابہ جانے دے رہے, اہل بیت جانے دے رہے, خلفائے راشدین میں سے 3 جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی میری جان لگ رہی ہے اللہ کے دین کے لیے؟ مال لگ رہا ہے, وقت لگ رہا ہے, صلاحیت لگ رہی, تو امتی کا دعویٰ کہے گا ہمارا؟ امتی تو وہ امتی جو امت والا کام کرے, اور امت کو شہادت کے فریضے کے لیے کھڑا کیا گیا, اور حضور نے 3 اعتبارات سے گواہی دی. یہ گواہی آج ہم نے دینی. یہ کریں تو ہم حسینی بھی ہوں گے اور ہم محمدی بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ہم اللہ والے بھی ہوں گے. اور اگر یہ نہیں ہے تو چھٹیاں ہیں, لانگ ویکینڈ ہے, پلانس ہیں لوگوں کے, کچھ بدعات ہیں, کچھ اضافے, کچھ حلوے مانڈے کھانے پینے, اس کے بعد منڈے سے کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے گا, پھر ہم لگے رہیں گے اسی کام کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی, نہ دل میں تمنا تھی کہ راہ خدا میں شہید ہو, جان کا نذرانہ پیش کرے, تمنا بھی نہیں ہے, وہ نفاق کی شاخ پر مرے گا. تمنا تو رکھیں تو کوئی محنت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کو رتبہ عطا فرما. یہ ہے فریضہ شہادت. اور آخری بات, جو اس میں جان پیش کر دے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں بچا نا, وہ بتمام و کمال شہید ہے. ورنہ شہید تو ساری امت کو کہا گیا, اور فریضہ شہادت ساری امت نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.